محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اس سے پہلے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان سن رہے ہیں۔ طائف کا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے نا امید ہو گئے، یہاں بات کرنی مشکل ہو گئی، تو آپ نے پھر مکے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا جس کو آپ بیٹا کہتے تھے زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، 10 دن وہاں دعوت دی، ایک ایک سردار کے پاس گئے، مگر انہوں نے بدترین جواب دیے۔ تو جب واپس آنے لگے تو سڑک کے دونوں جانبوں پر نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سنگ باری شروع کر دی، پتھر برسانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ زید رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر پیچھے پیچھے وہ آ رہے تھے، وہ بدماش بھی، تو آگے ایک باغ تھا، وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ مکے کے سرداروں کا تھا۔ تو مکے باغ میں داخل ہو گئے تو وہ لوگ چلے گئے۔ تو بہرحال وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے میں ٹھہر گئے۔ تو انہوں نے جو وہاں کے مالک تھے، جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کوئی پھل بھیجے، انگور بھیجے، قصہ میں نے آپ کو سنایا۔ بہرحال وہاں سے نکلے تو وہ مشہور دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں تیرے حضور میں شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی میری قوت کمزور ہے، وقلت حیلتی میری تدبیر کم ہے، وہوانی علی الناس لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں، الی من تکلنی مجھے کس سپرد یا اللہ تو کر رہا ہے، الی بعید یتجاہمنی دور دراز کے لوگ وہ مجھ پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، او الی عدو ملکتہ امری، یا ایسے دشمنوں کے سپرد کہ میرا معاملہ تو نے یا اللہ ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ یا اللہ تیرا چہرہ جس سے تمام ظلمتیں روشن ہو جاتی ہیں، میں اس کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے، کوئی مجھ پر زیادتی کرے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو، مجھ پر تو خوش ہو، تو فلا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لکن عتبہ میرا کام تجھے منانا ہی ہے، میں تجھے مناتا رہوں گا، میرا کام یہ نہیں کہ میں تجھ پہ ناراض ہو جاؤں، بلکہ تو ناراض ہو تو میں تجھے مناؤں گا، برا شکوہ بھی تیرے ہی حضور ہے۔ تو اس وقت پھر صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اوپر بادل کی طرف دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے، وہ پھر آگے اتر آئے اور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا، جو کچھ آپ نے کہا وہ بھی اللہ نے سن لیا اور ان کا جواب بھی سن لیا، اور یہ ملک الجبال اللہ نے بھیجا ہے، فرشتہ ہے پہاڑوں کا، تو یہ آپ سے بات کرے گا۔ اس نے سلام کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگا ذالک الیک، اے نبی یہ اب آپ کے اختیار میں بات ہے، جس طرح مکے کے دونوں جانبوں میں ان دونوں کو ملا دیتا ہوں، اکٹھا کر تو درمیان میں یہ پس جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے،
بہرحال بد دعا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، نہ عذاب کے لیے اس فرشتے کو کہا، لیکن حوصلہ پھر بند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے پیچھے اتنی بڑی قوت موجود ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ وہ اگر اشارہ کرے، اس کا ایک فرشتہ اشارہ کرے تو ایک دم بھی یہ زندہ نہ رہ سکے۔ دل بڑا ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ پہلے آزماتا ہے، آزماتا رہتا ہے، جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے بات حد کی، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، ابھی تم پر وہ حالات آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، مستهم البأساء والضراء، ان کو تنگیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، شدید جھنجھوڑ دیا گیا ان کو، حتی یقول الرسول، یہاں تک رسول بھی کہہ اٹھے، والذین معہ، اور اس کے ساتھی بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت تک معاملہ پہنچ گیا، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، مگر آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد کے کرشمے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب اتنا دبایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پہلے یہ آیا فرشتہ پہاڑوں کا، آگے جب تھوڑی دور آگے گئے وادی نخلا میں، وہاں کچھ دن ٹھہرے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں جانا مشکل تھا، وہاں سے تو نکل کر آئے تھے، وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا تو انہوں نے آپس میں پھر اس کا ذکر کیا، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوئی، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان کو بتاؤ، اوحی الیہ، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، یعنی آپ نے وہ جن اس وقت دیکھے نہیں، نہ آپ کو علم تھا کہ کوئی میرا قرآن سن رہا ہے، وہ تقریباً 6 یا 7 جن تھے، تو وہ قرآن کریم سن کر اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی مدد کے لیے کھڑے کر دیے، جنوں میں سے بھی ساتھی بنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مکے میں داخلے کا مرحلہ تھا، کہتے ہیں زید سے کہا چلو مکے چلتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ میں آپ کیسے داخل ہوں گے، ممکن نہیں ہے، وہ تو آپ کی جان کے دشمن ہے، خون کے پیاسے، کیسے داخل ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ بلائے گا چلو چلتے۔ پہلے ایک صاحب کی طرف پیغام بھیجا کہ بھائی مجھے اپنی پناہ میں مکے کے اندر لے جاؤ، اپنی حفاظت سے۔ اس نے کہا جی میں تو مکے کا اصل باشندہ نہیں، باہر سے آیا ہوں، اس لیے میری پناہ کو قبول نہیں کرتے۔ پھر ایک اور کی طرف بھیجا، اس نے کہا فلاں فلاں قبیلہ تو میری پناہ مانتا ہے، فلاں میری معذرت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سردار تھے، اس کی طرف پیغام بھیجا، اس نے کہا ٹھیک ہے ان سے کہو کہ آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، وہ اپنے سارے بیٹے لے کر، عزیز لے کر، تلواریں لے کر تو اپنی حفاظت میں بیت اللہ شریف تک لے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور زید نے بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ ابو سفیان آیا، کہتا ہے مطعم ام مجیر ام متبع، کہ بھئی ان کے پیروکار ہو گئے ہو یا ویسے پناہ دی ہے تم نے؟ کہتا ہے میں نے صرف پناہ دی ہے، میں پیروکار ہوں۔ کہتا پھر ٹھیک ہے، اگر سب ان کے ساتھی نہیں تو ہم تمہاری پناہ قبول کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے میں رہنے لگے، لیکن مکے میں بات کرنا دشوار تھا۔ قرآن ایک تھا نا کہ سنتے نہیں تھے، شور ڈالتے تھے،
میں نے پچھلے جمعے میں یہ تفصیل بیان کی تھی، قرآن سننے سے روکتے تھے. اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ وہ قرآن سنائے، آواز اونچی ہو جائے تو فضول باتیں کرنی، گالیاں دینی سے مصاب دیتے تھے. یہ حالات تھے. ایسے حالات میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی صورت تھی کہ جو مل جائے بچا کر ان لوگوں سے، ان مخالفوں سے اس تک اپنی دعوت پہنچ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے تھے اور مکے میں داخل ہوئے ہیں، یہ نبوت کا 10واں برس تھا اور ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. ذوالحجہ میں سال ختم ہو جاتا ہے، یعنی 10ویں سال کا تقریباً آخری حج، 10ویں سال کا حج ہونے والا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے. اچھا، تو اب تو ماشاء اللہ اللہ کی توفیق سے کل حج ہے نا، تو آج یہاں سے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے تو چلے جائیں گے ماشاء اللہ، حج کر کے دوسرے چوتھے دن واپس بھی آ سکتے. اس وقت تو پھر سواریوں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، پیدل دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے لوگ. تو اس لیے پہلے ہی مکے میں رونق بن جاتی تھی. مہینہ 2 مہینے پہلے ہی لوگ ادھر ادھر سے آ کر وہاں ڈیرے ڈال لیتے اور حج کے انتظام میں وہاں بیٹھے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختلف قبیلے الگ الگ جگہ اپنے ڈیرے لگاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کر دعوت دیتے تھے. اکا دکا لوگ ان 2-3 سالوں کے اندر مسلمان بھی ہوئے. یعنی 13ویں نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت کی ہے اور یہ 10واں سال تھا جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے ہیں. تو اس دوران ایک تبدیلی واقع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں. اس سے پہلے ہر شخص کو دعوت یہ دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی بھائی تم اور قبیلوں کو تھی. قبیلوں کے ایک قبیلے کے پاس گئے، دوسرے قبیلے کے پاس گئے، ان کو قرآن کریم سنایا، اللہ کے دین کی دعوت دی. اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہی تھے، لیکن ساتھ کہتے اگر تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر بھی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. میری قوم نے مجھے بات کرنے سے منع کر دیا ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان سے میری حفاظت کرو تاکہ میں اپنے رابطہ پیغام پہنچا سکوں. تو کئی قبیلوں کو تقریباً 20-25 قبیلوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. انہوں نے عجیب اور بڑی نرمی محبت سے آپ ان سے بات کرتے. ایک قبیلہ تھا بنو عبداللہ، ان کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا دین کی دعوت دی اور یہ ساری بات کی، اور ساتھ چاہ کے دیکھو کہ اللہ پاک نے تمہیں بنو عبداللہ کی اولاد، دیکھو تمہارے باپ کا نام کتنا اچھا ہے، اس اللہ کی بندگی کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. مگر انہوں نے نہیں قبول کی. بنو حنیفہ کے پاس گئے. یہ بنو حنیفہ جس میں مسلمہ کذاب پیدا ہوا بعد میں، انہوں نے تو بہت درستی بدتمیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک دیا اور بہت برا سلوک کیا. ایک قبیلہ تھا بنو عامر، ان کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جا کر دعوت دی. وہ کہنے لگے بھائی بات تو بہت اچھی ہے آپ کی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے، قوت بخشے، سلطنت عطا کرے، تو آپ کے بعد پھر حکومت ہمیں ملے گی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ حکومت دیتا ہے. یہ تم سے ضمانت نہیں ہو سکتی کہ میرے بعد تم حکومت کے وارث تم بنو گے. اللہ جس کو چاہے گا حکومت دے گا. کہتے واہ بھائی واہ، سارے عرب سے ہم لڑیں اور جب موقع ہے تو پھر کسی اور کو حکومت، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جو چلے گا. بلکہ ان کے ایک سردار نے یہاں تک بدتمیزی کہتا ہے آرام سے چلے گئے، اگر تم یہ ہمارے قبیلے میں نہ آئے ہوتے تو میں نے تمہاری گردن اتار دینی، بس چپ کر کے یہاں سے چلے. ابھی سلم آ گئے، کیا کرتے اپنی قوم پہ دشمن تھے. اللہ اکبر. یہ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے وقت پر جو لوگ آتے ان کو دعوت دیتے. یہ ایک موقع تھا اور اس میں بھی کوشش کرتے کہ رات کے وقت اندھیرے میں جب اپنی قوم کے لوگ، کیوں کہ
دو تین واقعات آتے ہیں حدیث میں. ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے. وہ کہہ رہا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. تو اس کے پیچھے ہی ایک بڑا خوبصورت آدمی ہے اور اس کی میڈیا ہے بڑی خوبصورت، بال رکھے ہوئے اس نے اور چہرہ اس کا چمک رہا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ، اس کی بات مت ماننا. میں نے پوچھا بھی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ جوان کون ہے، کیا کیسا ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو لگا ہوا یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ جو آگے آگے لوگ کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ کو، یہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، اور یہ پیچھے جو ہے یہ اس کا سگا چچا ہے محمد کا. یہ لوگوں کو راستہ فکس ہے. ابو جان کے متعلق بھی ایک روایت میں نے البدایہ میں پڑھی کہ وہ بھی یہ کار خیر اپنے خیال میں سر انجام دیا کرتا تھا، نیکی کا کام وہ نیکی سمجھتا. مشرک تو اسی کو نیکی سمجھتا، توحید سے روکنے کو وہ نیکی سمجھتا، وہ بھی یہ کام کرتا ہے. تو ایسے حالات میں اب آپ کی کوشش اور خواہش یہ تھی کوئی قبیلہ مجھے ساتھ لے جائے. جگہ تو اپنی ہو نا، جگہ ہی بیٹھنے کی جگہ ہی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے نماز صرف 2 رکعت تھی. زور کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، عشاء کی بھی 2 رکعت، فجر کی بھی 2 رکعت، مغرب کی البتہ 3 رکعتیں تھی. جب مدینہ میں گئے پھر زہر کی 4 رکعتیں بنی، عصر کی بھی 4 بنی، عشاء کی بھی 4 بنی. کیا مطلب کہ وہ گھر اپنا گھر نہیں تھا نا. اللہ نے پھر گھر جب عطا کیا تو نماز پوری کر دی. تو یہاں تو مسافرانہ زندگی تھی، باوجود کہ پیدا یہاں ہوئے تھے. وطن اپنا تھا، مکان اپنا سبھی سنسا، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر میں رہ کر ایک گھر تھے، وطن میں رہ کر اجنبی اور پردیسی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے گھر. ایسے حالات میں بھی اکا دکا لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے. ایک صاحب آئے سوید بن صامت، مدینے کا شخص تھا، بڑا عقل مند سمجھدار. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے اس کو دعوت دی. کہنے لگا شاید آپ کے پاس بھی وہی حکمت کی باتیں ہیں جو میرے پاس ہے. آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتا میرے پاس لقمان کی حکمت ہے. مشہور تھے عرب میں لقمان کی حکمت ہے اور ان کی وصیت ہے، بڑی اچھی وصیت ہے. آپ نے کہا اچھا سناؤ. اس نے سنائی، فرمائی یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں اچھا ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے. آپ نے قرآن سنایا، وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا. مدینے چلا گیا. مدینے میں ایک جنگ 2 قبیلے رہتے تھے، ایک اوس قبیلہ تھا اور ایک خزرج. ان کی کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی. تو نبوت کے 11ویں برس وہ اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ ان کے اکثر بڑے بڑے سردار سارے کے سارے ہی مارے، سردار قتل ہو گئے. اب ان کے سردار کوئی سردار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین ہموار کرنے کی خاطر یہ ایسا سلسلہ برپا کیا کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو اپنا سردار، نبی کے ساتھ اپنے جو سیاسی تفوق برتری تھی سرداری وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تصویر سے. تو اسی طرح سے ایاس بن معاذ تھے، وہ نوجوان تھے. اور بھی یہ اوس قبیلے کے کچھ نوجوان آئے اور ان کی لڑائی تھی نا خزرج سے، تو وہ چاہتے تھے قریش سے کچھ ہمیں مدد حاصل ہو جائے. قریش جس طرح آج بھی ہوتا ہے نا، بھائی کسی امریکہ ساتھی بن جائے یا کسی کا ساتھ مل جائے، کسی طرح وہ لوگ مدینے سے قریش کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. چند آدمی تھے، نوجوان تھے، کیونکہ خزرج قبیلے کی تعداد زیادہ تھی، اوس قبیلے کی تعداد کچھ کم تھی. اس وجہ سے انہوں نے کہا وہ چلو مکے چلتے ہیں، وہاں سے کوئی مددگار دیکھ جائے گے. وہ بیٹھے وہ باتیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے.
بات شروع کی، ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہتے جی ہم آئے ہیں مدینے سے اور یہ بات ہے۔ اچھا تو میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاتا ہوں۔ اسلام ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ یاس کہتا ہوں بھائیو یہ وہ جس مقصد کے لیے اس سے بہت اچھی بات، اور دوسرے کا چپ کر تجھے کیا پتہ ہے۔ ان کو اسلام نہیں نصیب ہوا، مگر یہ بندہ جب واپس گیا تو وقت آ گیا اس کا، اپنی آخری وقت میں بھی وہ کہتے پڑھ رہا تھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سے، یعنی وہ مسلمان ہو کر اللہ کی توفیق سے فوت ہوئے۔ انہی ایام میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام کا واقعہ بھی انہی دنوں کا ہے، اور وہ 2-3 مختلف قسم کی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات 2-3 مختلف ہیں، ان کے بھی 2 واقعات آتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 دفعہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ۔ ایک واقعہ تو یہ ہے بخاری شریف میں ہے، مسلم میں بھی ہے۔ کہتے ہیں میرا بھائی انیس، یہ لوگ جب گئے نا، سوید بن صامت گئے، یاس بن معاذ گئے، مدینے میں جا کر انہوں نے ذکر کیا تو ہر جگہ بات پھیل گئی کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص نبوت کا صاحب آ سکتا ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی جاؤ جا کر نہ کچھ پتہ کرو یہ بندہ کون ہے، کیا اس کا معاملہ ہے۔ بھائی کہتا شاعر بھی تھا، خیر وہ گیا، جا کر اس نے سارا دیکھا ملا، آ کر اس نے کہا بھائی بندہ بہت اچھا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، اللہ کی قسم میں بھی شاعر ہوں، مگر وہ شاعروں والی بات نہیں، اس کی بات تو شاعری سے بہت اچھی، بہت اچھی بات، اچھی باتوں کا وہ حکم دیتا ہے، لیکن قوم اس کی سخت دشمنی کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ ابو ذر نے کہا بھائی مجھے تسلی نہیں ہے، میں تو خود جاتا۔ اس نے کہا پھر ذرا احتیاط سے رہنا، احتیاط سے رہنا، قوم بڑی اچھی دشمن ہے، احتیاط سے بات رہنا۔ خیر کیسے میں چلا گیا، ایک چھوٹا مشکیزہ پانی کا لیا، کچھ اپنا زیادہ راہ لے لیا، وہاں چلا گیا، جا کر حرم میں جاتا ہے، ٹھہر گیا، ایک دن ٹھہرا، پوچھتا کسی سے ہوں نہیں، پوچھو تو پتہ نہیں کیا جواب ملے گا، کسی سے بات نہیں ہوئی، 2 دن، اخیر تیسرے دن علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے مسافر ہو؟ میں نے کہا جی مسافر ہو۔ کہتے آؤ پھر میرے ساتھ چلو، گھر لے گئے، پوچھا نہیں کس مقصد کے لیے آئے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کچھ نہیں تھا، مسافر ہے، بس اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کو رات رہنے کے لیے جگہ سے دینی چاہیے، کھانا کھلایا، رات رکھی، صبح ہوئی، کہتے میں نے مشکیزہ اٹھایا، پھر مسجد میں آ گئے۔ دوسرے دن پھر جب شام ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی مسافر کو معلوم ہوتا ہے منزل نہیں ملی، تاجی نہیں ملی، تو آؤ پھر چلتے، گھر لے گئے، گھر لے جا کر کھانا شانا کھلایا، رات گئے، صبح پھر مسجد میں آ گئے۔ تیسرے دن پھر کہتے ہیں شام کو منزل نہیں ملی، کہتے نہیں ملی، آؤ پھر چلتے ہیں، ساتھ لے گئے، راستے میں پوچھا بھائی کون ہو تم، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہتا اگر تم کسی کو نہ بتاؤ، چھپاؤ تو میں تمہیں بتاتا۔ دیکھو نا حالات کتنے مشکل ہیں کہ نام لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا مشکل۔ کہتا اگر مجھ سے عہد کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بتاتا۔ کہتے ہاں بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح سنا ہے ایک آدمی ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت علی نے کہا بھائی تم ٹھیک جگہ پہنچ جاؤ، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تو تم میرے پیچھے ذرا دور رہ کے میرے پیچھے چلتے ہو، اگر کسی قسم کا کھٹکا ہوا تو خوف محسوس ہوا، خطرہ ہوا، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا دیوار کے ساتھ، جس طرح جوتا درست کر رہا ہوں، یہ علامت مقرر سی، جس طرح جوتا میں درست کر رہا ہے، تم سمجھ لینا کہ معاملہ خطرناک ہے، اپنا بچ جانا، جدھر نکل سکتے ہو نکل جانا۔ اور اگر میں
چلتا چلا جاؤ، جس گھر میں داخل ہو جاؤ وہاں تم نے دروازہ نہیں کھڑکانا، کچھ نہیں کرنا، خاموشی سے میرے پیچھے آ جاؤ۔ چنانچہ میں پیچھے چلتا گیا، ایک گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹھکانہ بھی چھپا کے رکھتے تھے۔ اللہ ہو گیا، مشکل زندگی تھی، ہر وقت جان کا خوف تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کہتے علی ایک گھر میں داخل ہوئے، میں بھی پیچھے داخل ہوا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اپنا مدعا پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر بات یہ ہے، حالات یہاں درست نہیں ہیں، تو سب لوگ دشمن ہیں، تم واپس چلے جاؤ مدینے میں۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، بنو غفار قبیلے کے تھے، تو وہاں چلے جاؤ، جب تم سنو کہ ہم غالب آ گئے ہیں پھر تم آ جاؤ۔ آپ کو یقین تھا کہ غالب ہم نے آنا ہی آنا ہے، لیکن کیا خبر تھی ابھی کتنی آزمائش باقی، کہا تم چلے جاؤ، اور جب تمہیں اطلاع ملے ہمارے غلبے کی وہ تم آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ایک دفعہ اعلان کر کے جاؤں گا۔ حرم میں چلے گئے، جا کر وہاں مجلس لگی ہوئی تھی، دو چار یہاں بیٹھے ہیں، دو چار وہاں بیٹھے ہیں، مجلس سے لگی ہوئی ہیں، اونچی آواز سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر اٹھو بے دین آ گیا، اور سارے اٹھ کر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، لٹا کے جو مارنا شروع کیا۔ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ آئے، وہ مجھ پر گر پڑے اور کہنے لگے دیکھو تو صحیح، غفار قبیلے کا بندہ ہے، تمہارا شام کا راستہ وہاں سے گزر کے جاتا ہے، تم وہاں سے جا کیسے سکو گے؟ یہ بندہ مر گیا، نقصان ہو گیا، تمہارا تو تجارت کا راستہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے چھڑایا۔ دوسرے دن کہتے پھر میں نے یہ اعلان کیا، سبحان اللہ، کیسا نشہ ہے ایمان کا، کیسا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا دل میں پیدا کرتا ہے کہ اسے خوف نہیں، کچھ خطرہ نہیں۔ 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ ہے، یہاں مکے میں نہ کوئی رشتے دار نہ عزیز کچھ بھی نہیں، اور جو دعوت دے رہے ہیں سارا مکہ اس کا دشمن ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہے۔ پہلے دن مار کھائیے، دوسرے دن پھر مار کھا کر عباس رضی اللہ عنہ نے چھڑایا، وہ واپس چلے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے صحیح مسلم میں ہے، مسلم شریف، وہاں مسلم نے بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، مسلم اور بخاری کی حدیث سے پکی ہے۔ کہتے ہیں میں آیا مکے میں، آ کر میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ جسے صابی کہتے ہیں نا بے دین کو، جو اپنا دین چھوڑ دے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا دین جو ابراہیم علیہ السلام کا کہتے تھے، قبروں کی پوجا کو ابراہیم علیہ السلام کا دین کہتے تھے، بتوں کی پوجا کو ابراہیم علیہ السلام کا دین کہتے تھے، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے۔ کہتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ایک بندہ سمجھے، کہتا ہے میں نے تضاعف تو سب میں سے جو بڑا بندہ تھا نا اس کو تکایا، کہ سب سے کمزور ماڑا سا غریب سا بندہ، اس سے میں نے کہا کہ بھائی تم میں سے یہ بتاؤ کہ وہ ایک بندہ یہاں مکے میں ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کے بتاؤ کو پتہ ہے کہاں؟ اس نے شور ڈال دیا، کہتا ہے وہ بے دین آ گئے، پھڑو نہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آئی دیکھا سارا جسے میرا لہو لہان، یعنی پوچھنا تک ممکن نہیں۔ اب وہاں میں ٹھہر گیا، ملاقات میں ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح۔ 30 دن کہتا میں والتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، زمزم پیتا رہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، 30 دن صرف زمزم پی لیتا تھا، مجھے بھوک لگتی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اس پانی سے میری پیاس بھی بجھتی تھی، میری بھوک بھی بجھ جائے، بھوک بھی ختم ہو جائے۔ 30 دن اسی طرح گزرے۔ کہتے ایک چاندنی رات تھی، لوگ سب سو گئے تھے، میں وہاں طواف کی جگہ میں بیٹھا تھا، 2 عورتیں آئی، تو انہوں نے طواف شروع کر دیا، اور طواف کے ساتھ ساتھ ان کے 2 بت تھے، ایک اسحاف تھا اور ایک نائلہ۔ مشرق بڑا
नजस होता है, अल्लाह की कसम बड़ा ही पलीद होता है। उनको पूछता जिनके मतलब पता होता गंदा है। इसाफ और नायला, इसाफ बंदा था, नायला एक औरत थी। उन्होंने काबे के अंदर बदकारी की जो मशहूर रिवायत है, और अल्लाह ताला ने उनको पत्थर की शक्ल में बदल दिया। अब पत्थर की शक्ल में जब बदल गया ना, तो उन्होंने उठाकर एक को सवा पे रख दिया, एक को मरवा पे रख दिया, उनका तवाफ भी शुरू कर दिया, उनसे मिन्नतें माननी भी शुरू कर दी। ये लाहौर में देख लो, मादो लाल हुसैन, मादो लाल हुसैन। मादो एक हिंदू लड़का है, लाल हुसैन एक बुजुर्ग है माशाल्लाह। ये जमीन उनके सहारे पर खड़ी हुई, आसमान भी उनके सर के ऊपर खड़ा हुआ, बुजुर्ग है। आशिक हो गए एक हिंदू लड़के पर, हिंदू लड़के पर आशिक हो गए, उसको छुपा लिया। अब उनका नाम इकट्ठा बन गया मादो लाल हुसैन। लोग उनकी मिन्नतें मानते हैं, और शालामार बाग का वहां पर जनाब अली बहुत बड़ा मेला था, मादो लाल हुसैन। ये मुशरक की मत पहले भी इसी तरह मारी जाती थी, अब भी उसी तरह मरी। ये बहुत बदकार आदमी है, बदकार लड़के का इश्क कौमें दूत वाला अमन करता है या करने की तरफ जाता है। उसका इश्क बदकारी उसने की, यानी हम नहीं जानते, मगर एक किसी बच्चे के साथ इश्क करना, यारो इतनी वाज़ेह बात, बुजुर्गी इसको बनाया हुआ उन्होंने। तो ये हाल था उस वक्त के मुशरिकों का भी, आज के मुशरिकों का भी यही हाल है। वो किसी से इश्क करें, कहते हैं इनका इश्क हकीकी होता है। वाह भाई वाह। शेख सादी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। कहते हैं एक सूफी था, तो 14 साल लड़के पर आशिक हो गया। लोगों ने कहा तू ये क्या करता है? कहता मुझे इसमें अल्लाह का जलवा नजर आता है। शेख सादी कहते हैं उस बेवकूफ को अल्लाह का जलवा 14 साल लड़के में नजर आता है, एक दिन के बच्चे में अल्लाह का जलवा नजर नहीं आता, अल्लाह की कुदरत नजर नहीं आती। अल्लाह की कुदरत जितनी एक दिन के बच्चे में नजर आती है, 14 साल लड़के में किस तरह से नजर आती? बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुदरत देखनी है, अफला यंजुरूना इलल इब्ल कैफ़ खुलिक़त, ऊँटों को तो देखो किस तरह पैदा है, वइलल समाए कैफ़, वइलल जिबाल कैफ़, वइलल अर्ज़ कैफ़। तो वो मुशरिक थे ना, तो वो कहते औरत वो तवाफ कर रही थी, सवाब बैतुल्लाह को, और साथ साथ इसाफ और आयला को, नायला को पुकार रही थी, ए इसाफ तो मेरी झोली भर दे, ए नायला से मेरी घेरी भर दे। उन बदकारों के पुकार रही। कहता मैं काबे के पर्दे में छुप गया। जब वहां से गुजरी ना, मैंने कहा इन दोनों का निकाह कर दो। वो ना तड़पती हुई फिर आगे चली गई, फिर आई। मैंने एक मोटी सारी गाली दी। अब मेरे एक भाई ने मुझे मना किया कि तू गाली की तशरीह ना किया कर, वरना मैं उसकी तशरीह करता जो लफ्ज़ अबू ज़र ने बयान किए हैं कि जिन लफ्जों में उसने उनकी यानी तशरीह के साथ मोटी सारी गाली दी, वो ना चीखती चिल्लाती पैर पटकती हुई ना वहां से निकली। इत्तेफाक से उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर भी आ रहे थे। उन्होंने कहा क्या मसला है भाई? कहते यहाँ एक बंदा है, उसने ऐसी बात की है कि मुंह से वो अदा नहीं हो सकती, मुंह से अदा नहीं हो सकती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने पढ़कर फिर सलाम का, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो हुआ ना, सामने है तो कहना सलाम। अब सामने है नहीं, कहते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये पता नहीं क्या नहीं सी कहने लगा। अच्छा खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कहाँ से आए हो? मैंने बताया। फरमाया तो कितने दिनों से यहाँ हूँ? मैंने कहा जी मैं 30 दिन हो गए यहीं पर हूँ। मैं पानी पीता हूँ जमजम का, मुझे भूख नहीं लगी, बल्कि मेरे पेट में शिकने पड़ वट पै गए, मैं मोटा हो गया, मोटे हो गया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु पेट में शिकन पड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पानी बड़ी बरकत वाला। बाद ने फरमाया है कि ये खाने के लिए खाने की चीज है, पीने के लिए पीने की चीज है। दोनों काम ये करता है, पीने का काम भी देता है, खाने का काम भी देता है। जमजम का पानी 30 दिन, सोच लो भाइयों कितनी बरकत वाला पानी होगा। 30 दिन हम लोग तो वहां भी जाते हैं तो बगैर खाने के हमारी बनती नहीं बात है। बच्चे वाले भी खाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते थे, मगर जब नहीं मिला तो अल्लाह ने उनके लिए उस पानी में ऐसी बरकत कर दी। तो कहते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह आज
ان کی مہمانی کا مجھے اجازت دیجیے تو ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلے گئے, میں بھی ساتھ گیا. ایک گھر میں چلے گئے, ایک الماری سے طائف کی کشمش نکال کر انہوں نے مجھے کھلائی. یہ 30 دنوں کے بعد کہتے پہلا وہ کھانا تھا جو مجھے نصیب ہوا وہاں کا. یہ حالات تھے مکے میں. جو شخص مسلمان ہونا چاہتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا, ملنے کے لیے اتنی مشکلات پیش آتی. ایسے حالات کے اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو. اور 11ویں سال کا جب حج ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہی اپنے کام پر. ادھر 4 بندے بیٹھے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, وہاں 2 بیٹھے ان کو سمجھا رہے ہیں, وہاں بیٹھے ان کو سمجھا رہے ہیں. رات کا وقت تھا تو ساتھ حضرت علی تھے یا ابو بکر تھے, اچھی طرح وقت نہیں رہا. تو کچھ مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے. یہ 6 شخص تھے, 6 کے 6 بنو خزرج سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا بیٹھے. تعارف ہوا, کہاں سے آئے ہو بھائی؟ مدینے سے آئے ہیں. اچھا مدینے سے آئے تو اس کا مطلب کہ وہاں جو اہل کتاب یہودی ہے ان سے تمہاری دوستی ہے؟ کہتے ہاں بالکل دوستی ہے. کس لیے آئے ہو؟ کہتے حج کے لیے آئے ہیں اور ویسے ہماری دشمنی بھی ہے. تو ہاں میں تمہیں بہتر بات بتاتا ہوں. قرآن کریم ان کی زبان عربی تھی, دعوت دی دین کی. اچھا یہ لوگ اس سے پہلے مدینے کے یہودیوں سے ایک نبی کی آمد کے متعلق سنتے رہتے ہیں, بلکہ قرآن میں ہے نا من قبل کانوا یستفتحون. اس سے پہلے یہودی نے کہتے تھے جب یہ کوئی ان کے ساتھ الجھتے تو کہتے ہیں بھائی فکر مت کرو, ایک نبی آ رہا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے, اور پھر ہم تمہیں اس طرح قتل کریں گے جس طرح عاد و ثمود کو اللہ نے تباہ کیا, اس طرح تمہیں قتل کریں گے. ہم اس نبی کے انتظار میں, فکر مت کرو, بس آنے ہی والا ہے, بالکل ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں, ہم اس انتظار میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو وہ بات ساری کہنے لگے یارو یہ تو وہی بندہ ہے, تو ہم یہودیوں سے پہلے ہم کیوں نہیں مان لے؟ لو اللہ جس کو سعادت بخشے. جو پہلے کہتے تھے ہم ایمان لائیں گے وہ معروم کے معروم حسد میں جل گئے, ایمان کی نعمت کی نصیب نہیں ہوئی. اور یہ جو بیچارے بھولے والے جن کو کہتے تھے ہم تمہیں ماریں گے اس نبی کے ساتھ مل کر, اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یہ 6 کے 6 بندے اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے. یہ نبوت کے 11ویں سال کا 11واں جو حج ہے اس حج کے موقع پر یہ لوگ بھی سکے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.